تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں آج ہم بات کریں گے ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور و معروف تفسیر بیان و قرآن میں ترجمہ مسائل السلوک کا ایک عنوان رکھا ہے۔ ان میں حضرت کی امت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جن آیات سے تصوف سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، مشائخ سلسلہ کی عادات اور تصوف سلوک کے علوم کا ثبوت ملتا ہے۔ ان نصوص قطعیہ سے آپ نے اس کو ثابت فرمایا تاکہ وہ نادان جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف سلوک کے علوم یہ خود ساختہ ہیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ خود ساختہ نہیں بلکہ خدا ساختہ ہیں۔ تبھی تو قرآن کریم کی نصوص کے اندر یہ موجود ہیں اور اس سے اخذ کر کے آپ امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے احادیث طیبہ سے بھی مسائل السلوک کو ثابت فرمایا، چنانچہ اس کے لیے التکشف اور تشرف نامی کتابیں لکھیں اور احادیث طیبہ سے مشائخ سلسلہ اور پیران مرشدان کے عادات و اخلاق کو ثابت فرمایا اور تصوف سلوک کے مسائل ذکر فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ تصوف سلوک جو ہے یہ تزکیہ نفس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا وظیفہ ہے، وہ یزکیہم، کہ آپ تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، باطن کو پاک کرتے ہیں، اور یہی تصوف سلوک کی حقیقت ہے جس پر آپ جو وہ بیت توبہ لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے بیت احسان لیا کرتے تھے، تو اسی کے مطابق آگے یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے اپنے نصوص قطعیہ کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ تصوف سلوک کے علوم اور مسائل کو ذکر نہ فرمائیں، جبکہ آپ کی چوتھی ذمہ داری یہی ہے وہ یزکیہم۔ تو لہٰذا جو نادان لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ گویا کہ ان کو اپنے علم میں اضافے کی ضرورت ہے۔ جیسے علم میں اضافہ ہوگا، علم میں ترقی ہوگی، تو تمام منازل کے اندر ان کو نظر آئے گا کہ تصوف سلوک کے جو علوم ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189، 199 نمبر یہ آیت ہے کہ جس سے حضرت جی تصوف سلوک کے ایک مسئلے کو ثابت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 189۔ اس سے حضرت نے تصوف سلوک کا ایک مسئلہ ثابت فرمایا ہے اور مشائخ سلسلہ کی ایک عادت کو ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں جو انہوں نے بیان القرآن میں ذکر فرمایا۔ عنوان لکھا ہے ترجمہ مسائل السلوک، قولہ تعالی یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت۔ اس میں اعراض عن الفضول پر دلیل ہے، اس میں اعراض عن الفضول پر دلیل ہے، اور اس پر بھی کہ شیخ کو حق ہے کہ بعض سوالات سے منع کر دے، خواہ صریحاً اور خواہ اس طور سے کہ جو اس سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب نہ دے، دوسرا جواب دے دے۔ یہ جو ہے حضرت نے اخذ فرمایا، اس آیت سے مشائخ سلسلہ کی عادت ثابت ہوتی ہے کہ ان سے بس اوقات کوئی سوال کرتا ہے مرید تو یا تو ان کو اختیار ہے کہ جواب دے ہی نہ، اور یا یہ اختیار ہے کہ وہ جواب نہ دے، اس کے علاوہ دوسرا جواب دے دے۔ تو یہ عادت جو ہے یہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، یہ حضرت نے ذکر فرمایا۔ جہاں تک اس آیت کی تفصیل کا تعلق ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ظاہر ہے کہ وہ ملک شام، ملک یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور چاند کی جو کیفیت کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ پہلی کا چاند بالکل ہلالی شکل میں باریک نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر 14ویں کا چاند فل ہو جاتا ہے، پھر 15 کے بعد پھر ڈاؤن ہونے لگتا ہے، پھر چھوٹا چھوٹا ہونے لگتا ہے، آخر میں ختم ہو جاتا ہے۔
یہ کیفیت دیکھتے تھے. پھر سورج کو دیکھتے تھے کہ سورج صبح نکلتا پورا تھال کی طرف پورا کا پورا نکلتا ہے اور پورے دن میں پورا ہی سورج غروب ہوتا ہے. بھلے اس کے رنگت میں فرق آتا چلا جاتا ہے لیکن پورا سورج ہوتا ہے, وہ دو چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. تو جب یہ اسفار کے اندر یہ صورتحال دیکھتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آخر یہ چاند کے بارے میں کیا معاملہ ہے کہ سورج تو پورا کا پورا نکلتا ہے اور پورا کا پورا اپنی رنگت کی تبدیلی کے ساتھ ڈوبتا ہے, لیکن چاند کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہلالی شکل میں باریک پہلے نکلتا ہے, پھر بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر پورا ہو جاتا ہے 14ویں کی رات میں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو تدریجاً یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن سورج میں ایسا نہیں ہوتا. آخر چاند کے اندر جو ایسا ہوتا ہے اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کو کہا یسألونک عن الاہلہ, کہ پوچھتے ہیں تجھ سے حال چاند کا. اہلہ یہ ہلال کی جمع, ہلال کہتے ہیں باریک پہلی کے چاند کو, اہلہ کہتے ہیں بہت سے چاندوں کو. تو یہ چاندوں کی کیفیت پوچھتے ہیں. یہ کیفیت تعدد اس لیے کہ وہ تو کہ مختلف حالتوں کے تعدد کو اہلہ کہہ دیا قرآن نے. تو آخر اے اللہ کے حبیب, یہ چاند ایسا چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, یہ سوال کیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو سوال ہے اس میں دو احتمال ہیں. ایک تو احتمال یہ ہے کہ وہ اس حالت کی حقیقت پوچھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ آخر چھوٹا بڑا ہونے میں حکمت کیا ہے. تو یا تو حقیقت کا سوال ہے یا حکمت کا سوال ہے, لیکن زیادہ امکان یہ کہ وہ حقیقت کا سوال کرے, یہ حالت جو بدلتی ہے چھوٹی بڑی ہونے کی, اس کی کیا حقیقت ہے. تو اس حالت کی حقیقت اصل میں پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام, اور اللہ تبارک و تعالی جو جواب دے رہے ہیں وہ حالت کی حقیقت کو کا جواب نہیں دے رہے, بلکہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بڑا کس حکمت کے تحت ہم کرتے ہیں. تو سوال کی حقیقت کا جواب دیا حکمت کا, سوال کی حالت کا جواب دیا مصلحت کا. تو دیکھو سوال سے ہٹ کے جواب دے دیا نا. تو یہ جو چیز تھی, اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ یہ بات اخذ کی. ایسے مشائخ سلسلہ سے مسوقت ایک سارق سوال کرتا ہے, تو سوال کرتا ہے وہ ایک ڈائریکشن کا اور وہ جواب دوسری ڈائریکشن پہ دے رہے ہیں. مطلب وہ کسی حقیقت کا سوال کرتا ہے, جواب میں حکمت بیان ہو رہی ہے. وہ کسی حالت کا سوال کرتا ہے, جواب میں اس کی جو ہے مصلحت بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ عادات جو ہے مشائخ سلسلہ کی قرآن ہی سے اخذ ہو رہی ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ اسی طرح جواب دیا کہ صحابہ نے پوچھی ایک ہی جواب اللہ نے دوسرا دے دیا, اور ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بس اوقات جواب دے ہی نہ, اللہ میاں ڈانٹ دے, منع کر دے کہ سوال نہیں کرنا. جیسے نوح علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو اللہ نے ڈانٹ دیا کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا جب تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی حقیقت سوال کیوں کیا. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے, تو بس اوقات مشائخ سلسلہ جواب نہیں بھی دیتے. ٹھیک, تو یہ جو طرز ہے مشائخ سلسلہ کا, فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اور اس پر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تحت بڑی نکتے کی بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم کے اندر جیسا کہ ذکر ہے 14 کل سوال کیے, 14 سوال. نبی پاک کی عظمت اور جو ہے وہ منقبت کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے, وہ سر جھکا کے آپ کے بس پیغام کو لیتے تھے, اپنے دل و جان میں اتارتے, اس پہ عمل کرتے تھے. زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے جیسے پہلی امتیں کرتی تھیں. چاہے بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے تھے, یا بہت سوال کرنے کے نتیجے میں وہ گمراہی میں پڑ گئے. لیکن صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر کل 14 سوال ذکر کیے گئے, جن میں سے 8 سوال تو سورہ بقرہ کے اندر ہے. ان میں سے یہ ایک سوال ہے, یہ دوسرے نمبر کا سوال. اس سے پہلے جو وہ سوال ایک کیا, اس کے بعد یہ دوسرا, پھر اس کے بعد باقی 6 سوال بھی سورہ بقرہ میں ہیں, اور اس کے علاوہ باقی 6 سوال پوری مختلف صورتوں میں ہیں. کل 14 سوال صحابہ اکرام نے کیے ہیں قرآن کریم کے مطابق. تو فرمایا دیکھو زیادہ سوال کرنا کوئی کمال نہیں ہے, اصل میں جو پیغام سننے اس کو لے کے عمل کرنا یہ کمال ہے. اور صحابہ اس کمال کے پیچھے پڑتے تھے, اس لیے کہ زیادہ سوال کرنے والے عام طور پہ عمل کے اتنے عادی نہیں ہوتے. وہ ٹیچریں کر کر کے سوال کرتے تھے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے, کرنا کرانا کچھ ہے نہیں, سوال پہ سوال. تو یہاں صحابہ اکرام کا کمال یہ تھا کہ کم سے کم سوال کرتے تھے, اور لیکن نبی جو پیغام دے رہے اس پیغام کو دل و جان سے لگا کے عمل کرتے تھے.
لہٰذا اس کے مطابق یہ فرمایا سوال ذکر کیا اور صحابہ کرام کو جواب ملا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ تو خیر، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ حقیقت کا سوال کیا، جواب انہوں نے حکمت کا دے دیا۔ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ تجھ سے پوچھتے حال نئے چاند کا، یہ نیا چاند نکلتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس حالت کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب دیا قل، آپ ان کو کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ یہ لوگوں کے اوقات مقررہ، کیونکہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک اختیاری معاملات، ایک غیر اختیاری عبادات۔ اختیاری معاملات سے مراد عدت ہے، طلاق کی عدت یا عورت کی عدت، یا اس کے علاوہ انسان کے لین دین کے معاہدوں کی مدت، تو معاہدات کی، تو اس کے لیے تاریخ لکھنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ جو چھوٹا بڑا ہو رہا ہے چاند، یہ تاریخیں متعین کرنے کے لیے کہ یہ پہلی کا چاند ہوگا تو جناب عدت پوری ہو جائے گی، مثلاً پہلی کا چاند ہوگا تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا مثلاً، تو وہ چاند کی اس کیفیت کو دیکھ کے اپنے معاہدوں، تو اختیاری معاملات میں یہ فائدہ دیتی ہے تاریخیں۔ دوسرا بات حج، یہ غیر اختیاری عبادات، حج غیر اختیاری عبادت ہے، زکوٰۃ ہے غیر اختیاری عبادت ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، یہ لاگو کر دی کہ اب آپ کو کرنی ہے، آپ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو غیر اختیاری عبادات، حج کہہ کے اشارہ کر دیا کہ حج کی تاریخ متعین میں کام آتے ہیں کہ سال اور مہینے کس طرح گزر گئے اور کون سا مہینہ ہے، لہذا شوال کا مہینہ حج کا شروع ہو گیا، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ کے 10 دن یا 13 دن پورے ہو گئے، لہذا یہ حج مکمل ہوا۔ فرمایا اس لیے یہ چھوٹا بڑا چاند ہوتا ہے، اور چاند کے ساتھ اس کو متعین اس لیے کیا کہ سورج کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے آلات رصدیہ چاہیے، فلکیات کا علم چاہیے، اس سے پتہ چلے گا کہ پہلی تاریخ ہے کہ دوسری تاریخ ہے، کیونکہ چاند تو ایک ہی شکل میں آ رہا ہے، اس ایک شکل سے کیا نتیجہ نکالے گا؟ ایک عام آدمی جو گاؤں دیہات میں جنگل میں بیابان میں رہتا ہے، سمندروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہاں چاند کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چاند جو ہے تیسری کا لگ رہا ہے، یہ چوتھی کا چاند لگ رہا ہے، یہ 14ویں کا چاند ہو گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا 14 تاریخیں ہو گئی ہیں۔ لہذا اپنے جو بھی معاہدات اس کے ہوں گے یا عبادات کے حوالے سے جو اس کا تعین ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے دن گزر چکے، اتنے دن باقی ہیں۔ لیکن سورج کے ساتھ فیصلہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں، تبھی دین اسلام نے قمری تاریخوں کے ساتھ اسلامی عبادات کو متعین کیا، تاکہ ایک جنگل میں رہنے والے ایک عام مسلمان جو بیچارہ، وہ بھی چاند کو دیکھ کے وہ تاریخوں کا تعین کر کے اپنی عبادات کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ، اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم اور دوسرا تربیت۔ تعلیم کی شان یہ ہوتی ہے کہ متعلم معلم سے سوال کر سکتا ہے، متعلم معلم سے سوال کرتا ہے، سر یہ ایسا کیوں ہے، استاد جی یہ ایسا کیوں ہے، وہ جتنے سوال کرے وہ روک نہیں سکتا، اس کو جواب دینا پڑے گا، یا زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے جی مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں، میں کل اس پر تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو علم اور تعلیم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہاں جتنے زیادہ سوال کریں گے اتنا زیادہ آپ کی ترقی ہوگی۔ دوسرا ہے تربیت، تربیت میں مربی سے مربع جتنے زیادہ سوال کرے گا اس کی تربیت ناقص ہوگی، کیونکہ مربی نے ایک بات کہہ دی کہ یہ کرو، اب مربع جس کی تربیت ہو رہی ہے بار بار پوچھے جی کیوں کرے جی، اجی اس میں کیا حکمت ہے، تو مطلب اسی میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، کام کب کرے گا۔ تو لہٰذا تربیت کے میدان میں شیخ کو حق ہوتا ہے کہ وہ جواب نہ دے، اور کہا کہ بس جو کہہ دی اس پہ عمل کرو فٹافٹ۔ اب وہ جب عمل کرے گا تو عمل کرنے کے لیے وہ خود ہی دیکھے کہ یار اوہو واقعی اس عمل میں تو یہ فائدہ ہوا، کیونکہ وہ بس وقت پوچھنا چاہے گا جی اس عمل کا فائدہ کیا ہے، تو شیخ کہے گا کرو گے تو پتہ چلے گا، تو وہی ہوا جب کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو تربیت کے اندر کیل کال نہیں ہے، سوال نہیں ہے، اور تعلیم و تعلم میں سوالات ہیں، جتنے سوال کرو گے اتنا علم کے اندر اضافہ ہوگا، لیکن تربیت کے اندر جتنے کم سوال کرو گے اور جو شیخ نے کہہ دی اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ گے اتنی جلدی آپ کو منزل ملے گی۔ تو حضرت نے یہاں سے یہ ثابت فرما دیا، اس سے پتہ چلا کہ خود اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ گویا کہ انسانوں کی تربیت کے لیے وہ ایک ڈائریکشن سے سوال کیا، جواب دوسری ڈائریکشن سے دے دیا۔ بالکل اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ بھی جو ہے اپنے مرید و سالک کے سوال کی وہ ڈائریکشن جو وہ سمجھ رہا ہے اس کو چھوڑ کے دوسری ڈائریکشن پہ جواب دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ڈائریکشن پہ صحابہ نے سوال کیا تھا اس پر ان کی زندگی کا کوئی علم یا کوئی عبادت اس پر موقوف نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت اللہ بتا بھی دیں کہ پہلی کا چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے دوسرے کا بڑا کیوں ہوتا ہے، اس پر ان کی عبادات ان کی زندگی کو کوئی معاملے تھے اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے،
تو جب اس پہ بحث ہی نہیں کرتے تو ایسی بات پہ ایسی اس کو کہتے ہیں فضول بات میں محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فضول سوال سے نکال کے ایک کام کی جو ہے وہ اصل سوال کی طرف متوجہ کر دیا. بالکل اسی طریقے سے شیخ بھی فضول سوال جو ہوتا ہے مرید کا اس کو اگنور کر کے دوسری جو ہے فائدہ مند ڈائریکشن پہ اس کی تربیت کرتا ہے تاکہ اس کے لیے منزل آسان ہو جائے. یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورتی سے آپ نے سارا بیان کیا اللہ کا سسٹم, اور یہ بڑی خوبصورتی ہے حضرت تھانوی صاحب کی کہ حضرت انہوں نے سارا جو تصوف کا فریم ورک ہے وہ قرآن و حدیث میں سے ڈھونڈ کے نکالا ہے الحمدللہ, اور وہ چھپا ہوا ہے اس میں اور وہ ماہر ہی نکال سکتا ہے. تو یہ کمال ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر.